السلام علیکم دوستو۔ خواتین کے ایک معروف سرکاری کالج میں انگلش کا پیریڈ تھا اور ٹیچر کلاس میں پڑھا رہی تھی کہ تبھی ایک لڑکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ٹیچر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے پڑھانا چھوڑ دیا اور اس لڑکی کے پاس جا کر بڑی نرمی سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا کہ مس، میری فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے بیگ میں ہی رکھے تھے مگر ابھی نہیں مل رہے، شاید کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے یہ سن کر ایک لڑکی کو کلاس روم کا دروازہ بند کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی باہر نہیں جائے گا اور سب لڑکیوں کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سب سے پہلے سامنے کی 3 کی طالبات کی تلاشی خود لی اور پھر انہی میں سے کچھ لڑکیوں کو پوری کلاس کی تلاشی لینے کو کہا۔ وہ لڑکیاں ایک ایک لڑکی کے پاس جا کر ان کی تلاشی لینے لگیں۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس میں شور گونج اٹھا۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی کہ کیا بات ہے اور کیوں شور کر رہے ہو؟ تلاشی لینے والی ایک طالبہ بولی کہ مس، یہ لڑکی اپنے بیگ کی تلاشی نہیں دے رہی۔ ٹیچر غصے سے بولی کہ پھر پیسے بھی اسی نے چرائے ہوں گے۔ طالبہ تڑپ کر بولی کہ نہیں مس، میں نے چوری نہیں کی۔ ٹیچر نے کہا تو پھر بیگ کی تلاشی دینے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مگر طالبہ نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھا اور تلاشی دینے سے مسلسل انکار کرتی رہی۔ مجبوراً ٹیچر خود آگے بڑھی اور اس نے طالبہ سے بیگ لینے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ٹیچر کو طالبہ کی اس حرکت پر غصہ آ گیا اور ٹیچر نے طالبہ کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا جس سے وہ طالبہ زاروں قطار رونے لگی۔ ٹیچر نے بیگ لینے کی دوبارہ کوشش کی مگر اس دفعہ بھی وہ بیگ لینے میں کامیاب نہ ہو سکی، جبکہ طالبہ بیگ کو اپنے سینے سے لگائے روتی جا رہی تھی۔ ٹیچر نے انتہائی غصہ کے عالم میں طالبہ کو مارنے کے لیے دوبارہ اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک باروب آواز گونجی۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرنسپل تھی۔ نہ جانے کب کسی نے انہیں خبر کر دی۔ پرنسپل طالبہ اور ٹیچر دونوں کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کرتے ہوئے واپس لوٹ گئیں۔ پرنسپل نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو ٹیچر نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ پرنسپل نے طالبہ سے بڑی نرمی سے پوچھا کہ کیا تم نے پیسے چرائے؟ طالبہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ طالبہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ پرنسپل نے کہا بالفرض مان بھی لیا جائے کہ تم نے پیسے نہیں لیے تو جب کلاس کی تمام طالبات نے اپنی اپنی تلاشی دے دی ہے تو تمہیں انکار کیوں ہے؟ طالبہ خاموش رہی اور پرنسپل کو تکتی رہی اور طالبہ کی آنکھوں سے 2 موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ کلاس ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا مگر پرنسپل نے ٹیچر کو روک دیا۔ پرنسپل کا دل اس طالبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ اس سوچ میں گم ہو گئی کہ اگر یہ طالبہ چور نہیں تو اس نے پوری کلاس میں تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ وہ کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہہ دیا اور ٹیچر وہاں سے واپس کلاس کی طرف چلی گئی۔ پرنسپل نے طالبہ کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھایا اور پھر بڑی نرمی اور شفقت سے اس بارے میں پوچھنے لگی۔ اس دفعہ طالبہ نے خاموشی سے اپنا بیگ پرنسپل کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق، تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کو کھولا جس میں کتابوں کاپیوں کے ساتھ ساتھ ایک کالے رنگ کا پھولا بچکا سا شاپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ طالبہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ جب پرنسپل نے شاپر کھولا تو اس میں ادھ کھائے برگر، سموسے، کچھ پیزے کے ٹکڑے، نان، کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی کچھ چکن کی بوٹیاں تھیں۔ ان سب کو دیکھ کر پرنسپل کی سمجھ میں سب آ گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی اور روتی ہوئی طالبہ کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئی۔ اس کے بعد طالبہ نے پرنسپل کو سب بتانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے گھر میں سب سے بڑی ہے، اس کا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، دیگر 3 بہن بھائی ہیں مگر اس سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگ گئے۔
घर में और कोई कफील नहीं था जो कि घर का खर्चा चला सके। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ न था खाने को और कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक टिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजर रही थी तो तभी मेरी नज़र कचरे में पड़े कुछ नान के टुकड़ों और चिकन बोटियों पर पड़ी, तो मैंने बेइख्तियार उठाकर उनको खा लिया और करीबी नल से पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ कि मैं उधर से गुजरते हुए जो कुछ मिलता मैं खा लेती। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी पेट की दोजख को भर रही थी कि उधर दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। नतीजों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ और फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने उसे अपने हालात सच सच बता दिए। उसे मुझ पर बहुत तरस आया। तब से वो कभी कभार मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना रोजाना शॉपर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो कि मैं कॉलेज जाते हुए उठाकर अपने किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरी अम्मी अबू को इस बात का इल्म है। मैंने कई मर्तबा देखा है कि लोगों का बचा खुचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं।